اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج کے سیشن میں اس دور کے ایک بہت اہم مسئلہ کی طرف نہج البلاغہ کے حوالے سے گزارشات پیش کرنی ہے، اور وہ مسئلہ ہے خاندانی تعلقات۔ زمانے کی رفتار، زمانے کی مصروفیات جتنی تیز ہو گئی ہیں، اس تیز رفتار زمانے میں جو چیزیں پامال ہو رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے قدموں تلے روندی جا رہی ہیں، ان میں سے بہت مہم یہ خاندانی تعلقات، خاندان کی اہمیت، خاندان کا نظام ہے۔ اور یہ وہ شے ہے جو اگر بکھر گئی تو انسان حقیقت میں اندر سے بکھر جاتا ہے۔ تفصیلی موضوع ہے، ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ حسین مظاہری نے 2 مسلسل ماہ مبارک رمضان میں تقریباً 25 تقاریریں اسپی ہیں، اور پھر وہ نظام خانوادہ کے عنوان سے کتابیں 2 جلدی تشکیل دیں۔ کسی دور میں ہم نے ان دروس کو خود سنا ان سے۔ یعنی یہ ایک ایسا مہم مسئلہ ہے جو زمانے کے سنوارنے کے لیے بنیاد ہے۔ جناب امیر المومنین، یہ باب مدینۃ العلم، بعض لفظ پیش کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی ہی کی ذات ہے جو امام الکلام ہے، جس انداز میں انہوں نے خاندان کی اہمیت بتلائی۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 23 کو دیکھیے، اور اس کا آخری حصہ، اور خط 31 کے آخری حصے کو دیکھیے، جہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو تحریری طور پر وہ وصیت لکھ کے دی ہے۔ یہاں خاندان کی اہمیت جاننے کے لیے ایک ایک لفظ ایک ایک کتاب ہے۔ میں 2-3 جملے جناب امیر علیہ السلام کے اس خطبہ نمبر 23 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا بھی مالدار ہو جا، یاد رکھ مالدار ہونے کے باوجود آپ اپنے خاندان سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خاندان کی ضرورت نہیں ہو، بلکہ آپ اگر ایک ہاتھ اپنے خاندان سے روکیں گے تو کل آپ کی ضرورت کے وقت کئی ہاتھ آپ سے رک جائیں گے۔ گویا امام 2 چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ خاندان سے دوری کا ایک سبب، اور اس پہ توجہ فرمائیے سامعین و ناظرین، کہ خاندان سے انسان دور کیوں ہوتا ہے۔ اکثر وہ افراد دور ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مالی طور پر بہت مستحکم ہیں، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین دور ہونے کے سبب کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی سختی سے نفی بھی فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ مت اس چیز کو اپناؤ کہ مال کی وجہ سے، اس لیے کہ مال آتا جاتا رہتا ہے، لیکن یہ رشتے، یہ اللہ کی ذات نے جو قائم کیے ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ لہذا ایک اگر ہاتھ روکیں گے تو کئی ہاتھ آپ سے رک جائیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس کو آپ پڑھیے گا سامعین۔ میں مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو، اپنے قبیلہ والوں سے اس امر سے کہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ، یہ جملہ جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی خاندان سب سے زیادہ مضبوط اس کے پشت پناہ ہیں، اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ علمہم لشأسہ،
یہ ہے اس دور کا مسئلہ کہ اگر پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اگر کسی کی پراگندگی اور کسی کے بکھرے ہوئے سوچوں کو اکٹھا کرنا ہے اور مطمئن کرنا ہے، علم و شاہ سے ہی وہ مہربان خاندان ہے جس کے ذریعے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ اگر کوئی یہ اہمیت سمجھے کہ آج فقط میری ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بھی ضرورت ہے کہ وہ میرے پشت پناہ ہوں، میری پریشانیوں کا وہ حل ہوں۔ یہ جملہ یعنی ایک چیز جو انسان کو خاندان سے دور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس چند پیسے آ گئے، میں نے سمجھا بس میری ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت سمجھیے خاندان کی۔ دوسری یہ ہے کہ ہم اکثر کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں، کوئی ہمیں معاشرے میں اہمیت مل جاتی ہے، تو ہم اپنے معیار کو اپنے اس خاندان سے بلند سمجھنے لگتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو یہ ہماری معاذ اللہ توہین ہوگی۔ بعض اوقات ہم خاندان سے اس بنیاد پر دور ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے برائیاں کرتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ یہ چند اسباب، ان پہ غور کیجئے اور ان کو دور کیجئے۔ اور پھر آخری خط 31 میں جناب امیر علیہ السلام نے 3 چیزیں فرمائیں۔ فرمایا تیرا خاندان تیرے ہاتھ ہے، جس کے ذریعے سے تو اپنا حق لیتا ہے اور دشمن کو رد کرتا ہے۔ یہ تیرا خاندان تیری وہ بنیادیں ہیں جن پہ تو بلند ہوتا ہے اور جن کے ذریعے سے تو مضبوط ہوتا ہے۔ اور خوبصورت جملہ جناب امیر علیہ السلام کا، امام فرماتے ہیں یہ وہ تیرے پر ہیں جن پروں کے ذریعے سے تو پرواز کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی پرواز کرنا چاہتا ہے تو اس پرواز کے لیے ضروری ہے کہ خاندان کی اہمیت کا قائل ہو۔ خاندان اہم ہوگا تو اس کو سکون ہوگا، جتنا زیادہ سکون ہوگا اتنی زیادہ بہتر انداز سے وہ پرواز کر سکے گا۔ اور اگر اہمیت دیں گے خاندان کو تو کل اس کو کچھ کہہ بھی سکتے ہیں اور پھر ان کو بہتری کی طرف لا بھی سکتے ہیں۔ جناب کمیل کو جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مر اہلک، اے کمیل پھر اپنے خاندان کو بھی حکم دیتا رہا کر اچھائیوں کا۔ تو یہ اچھائیوں کا حکم اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب انسان خاندان کی اہمیت کا قائل ہو۔ ذرا ان لفظوں کو دیکھیے، خطبہ 23 میں سے علمہم شأس ہی، پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ مہربان خاندان ہے۔ اور آخر میں 3 جملے جو عرض کیے ہیں خط 31 سے، اس میں ایک یاد کر لیجئے کہ وہ تیرے پر ہیں جن سے تو پرواز کرتا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی شخص اپنے خاندان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ آئیے خاندان کی اہمیت کو جانتے ہوئے بکھرے ہوئے خاندانوں کو یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خاندان کے افراد آپس میں ناراض ہیں تو دوسروں کا حق بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کو آپس میں جمع کریں، نہیں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کی توہین کرتے ہوئے ان کو اور دور کریں۔ اور اگر خاندان کے ساتھ اختلافات ہوں اور خاندان کے ساتھ جھگڑا ہو تو ایک فرمان جناب امیر علیہ السلام کا ذہن میں رکھ لیجئے، احسن کما تحب ان تحسن بک، دوسروں کے ساتھ یوں ہی اچھائی سے پیش آؤ جیسے چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ محبت اور پیار اور اچھائی سے پیش آیا جائے۔ سب سے بڑا اصول یہ ہے خاندان کو جوڑنے کا، بلکہ انسانیت کو جوڑنے کا، جو دوسروں کے لیے چاہتے ہو وہ اپنے لیے چاہو۔ اور قرآن مجید کے فرمان کے مطابق دوسروں پہ بدگمانی کو چھوڑ دو۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو خاندان مضبوط ہوں گے، خاندان مضبوط ہوں گے تو اسی سے معاشرہ اور اسی سے ملک محفوظ اور مضبوط ہوتا ہے۔ خاندان کے حوالے سے مجھے پروین شاکر کا ایک شعر بہت پسند ہے۔ ان کا شعر یہ ہے، کہنا یہ ہے ان کا کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔
اپنوں سے ہار کے انسان فاتح ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید میں جا کے دیکھیں تو ایک نمونہ جو سورہ یوسف میں ہے، جناب یوسف کا کردار اپنے ان گناہگار بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، وہی کردار قرآن ہم سے چاہتا ہے، وہی کردار مفسر قرآن چاہتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے کون سی زیادتی نہیں کی تھی۔ جناب یوسف کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب جناب یوسف کو چور کہہ رہے ہیں جناب یوسف کے سامنے، اور جب پہچان لیا انت یوسف، کہ آپ یوسف ہیں، ہاں میں یوسف ہوں، اب شرمساری کے جو آثار ہوئے چہرے پہ، تو اب کہنے لگے جناب یوسف، یہ لفظ آیت کے نہیں ہے، مفسرین نے لکھے ہیں، آیت یہ لا تصریب علیکم اليوم، چھوڑو ان باتوں کو، معذرت کی باتوں کو اور شرمساری کی باتوں کو، لا تصریب علیکم اليوم، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، یہ تفسیری بحث جو ہے یہ ہے، جناب یوسف کہتے ہیں مجھے تو آج فخر ہے، اس سے پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یوسف کا بھی کوئی ہے، آج میں لوگوں کو بتلا سکتا ہوں یوسف کے ایسے طاقتور بھائی ہیں۔ یہ ہے خاندان، دوسروں کی غلطیوں، دوسروں کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، کردار قرآنی اپنائیے، اور جناب امیر المومنین اور نہج البلاغہ کے مطابق خاندان کی عظمت کو جانیے اور اس کو مضبوط کیجئے۔ پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور جو محنت کر رہے ہیں کریم اللہ ان کے قوت اور ان کی سعادت اور ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔